امریکی صدر ٹرمپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک پر ہونے والے ایرانی حملے ان کے لیے حیران کن ہیں۔ کل میڈیا سے گفتگو کے دوران جب صدر ٹرمپ سے خلیجی ممالک پر ایران کے حملوں کا سوال ہوا تو ٹرمپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی، ہم سب حیران رہ گئے تھے، کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ حملہ کریں گے۔ اس دوران ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور وہ ایٹمی ہتھیار کے ذریعے اسرائیل کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ ٹرمپ کے مطابق کسی ماہر نے یہ پیشگوئی نہیں کی تھی کہ ایران خلیجی ممالک پر اس قدر شدت کے ساتھ حملے کر دے گا، اور ایران کا یہ رد عمل ان کے لیے حیران کن تھا۔ مگر حقیقت ٹرمپ کے اس دعوے کے بالکل برعکس ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکی عہدیداروں اور امریکی انٹیلیجنس سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگ سے پہلے کی انٹیلیجنس رپورٹس میں صدر ٹرمپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا اور بار بار خبردار کیا گیا تھا کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو ایران امریکہ کے خلیجی اتحادیوں کے خلاف جواب دے سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، ایران کی جانب سے تو کئی ہفتوں تک مسلسل یہ بات اعلانیہ گئی جا رہی تھی کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ایران اپنے دفاع میں خطے میں موجود امریکی اڈوں اور اہداف پر حملوں کو جائز اور اپنا حق سمجھے گا۔ اور اس سلسلے میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے صرف 9 دن پہلے 19 فروری کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کو لکھے گئے ایک خط میں ایران نے واضح کر دیا تھا کہ اگر اس پر فوجی حملہ کیا گیا تو وہ خطے میں موجود امریکہ کے فوجی اڈوں، تنصیبات اور اثاثوں کو جائز ہدف سمجھے گا۔ اس سے پہلے فروری کے آغاز میں امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں شہادت سے چند ہفتے پہلے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے بھی اپنے خطاب میں واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو اس دفعہ یہ جنگ پورے خطے تک پھیل جائے گی۔ مگر بات صرف یہی نہیں رکی، بلکہ اس سے بھی پہلے جب جنوری میں صدر ٹرمپ ایران پر حملے کا سوچ رہے تھے تو اس وقت یہ خبر سامنے آئی تھی کہ امریکہ کے کئی عرب اتحادیوں نے صدر ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے نہ کرے، اور اس وقت خلیجی ذرائع نے بتایا تھا کہ ایران پر حملے روکنے کی خلیجی ممالک کی ان کوششوں کا مقصد خطے میں ایسی صورتحال سے بچنا تھا جو قابو سے باہر ہو جائے۔